یہ مہینے کو امت کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے فرمایا کہ یہ تمہارا ہی مہینہ ہے، اب تم کیسے اس ماہ کو گزارتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ نئے 11 مہینے کا تسلسل اس مہینے میں بھی باقی رہے گا، یہ تمہارا اختیار ہے۔ نہیں اب 11 مہینے جیسے میں نے گزار دیے، اس مہینے کو ایسی غفلت میں نہیں گزاروں گا، یہ بھی تمہارا اختیار ہے۔ میں اللہ کو 11 مہینے میں راضی نہیں کر سکا، یہ مہینے میں بھی نہیں کروں گا، تمہارا اختیار۔ نہیں یہ مہینے کی قدر کرتے ہوئے رب کو میں راضی کر لوں گا، یہ بھی تمہارا اختیار۔ تو اس مبارک مہینے کو امت کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کی عظمت اور اس کی شان کو ہمارے حوالے کر کے بتایا گیا کہ کیسا مہینہ تمہارے حوالے ہوا، کیسا مبارک مہینہ تمہیں دیا گیا۔ اب شان بھی بتائی گئی، عظمت بھی بتائی گئی۔ ویسے تو ہر مہینہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس مہینے کو امت کا مہینہ فرما کر یہ بتلایا گیا کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 11 مہینے کا تسلسل اس مہینے میں بھی برقرار رکھتے ہیں۔ ہم 11 مہینے میں نماز نہیں پڑھے تو اب کو پڑھیں گے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ بعض لوگ ہیں کہ 11 مہینے میرے غافلوں کی طرح گزر گئے، اب یہ مہینہ غافلوں کی طرح میں نہیں گزاروں گا کیونکہ اللہ نے انعام کے طور پر مجھے دیا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اختیار ہمارا ہے، اس لیے آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہارا مہینہ کہہ دیا تو اس کی نوعیت بھی بدل گئی۔ اور یہ مہینے کی نوعیت کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ عام مہینے جو بھی ہم گزار رہے ہیں، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک رکھا گیا عام دنوں میں۔ اب ایک نماز پڑھیں گے اللہ آپ کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتا، یعنی اجر کا ذکر کیا گیا، اس کی حد بتائی گئی، اس کے حدود دکھائے گئے۔ 700 گنا بہت ہے، جتنا زیادہ اخلاص آتا رہے گا اتنا زیادہ اجر، اتنا زیادہ ثواب، کوانٹٹی آپ کی ثواب میں اجر میں بڑھتے رہے۔ یہ عام دنوں کا ہے، لیکن فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، مہینہ تمہارا لیکن اجر میری جانب سے۔ کتنا نہیں بتایا، 700 گنا سے بھی زیادہ میں دینے پہ قادر ہوں، 7000 گنا دینے پر قادر ہوں، 70,000 گنا دینے پر قادر ہوں۔ تمہارا گمان نہیں آ سکتا میں اتنا دینے پہ قادر ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر میری جانب سے، مہینہ تمہارا۔ اب کون کتنی محنت کرنا چاہتا ہے کر لے، میری بارگاہ سے رحمت جوش میں ہے اور کرم کے فیصلے اللہ کی جانب سے جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کرم میری طرف سے، کتنا کرم ہے تم میری شان کو جیسے نہیں سمجھ سکتے، میرے کرم کو بھی نہیں سمجھ سکتے، میں خود دوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، رمضان کے اعمال میرے لیے ہیں، اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ کیوں؟ آخر یہ فیصلہ کیا گیا، اللہ خود فرما رہا ہے میں خود دوں گا، اس واسطے کہ یہ مہینہ اللہ کی صفات پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ بندے جو ہوتے ہیں مسلمان، وہ اپنے اندر صفت خدا پیدا کرتے ہیں۔ یہ مہینے میں بندوں کے اندر اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہے،
وہ کیسے؟ اللہ کھانے اور پینے سے پاک ہے، اللہ نہ کھاتا نہ پیتا، اللہ غذاؤں سے محتاج نہیں ہے، وہ بری ہے، وہ کوئی غذا استعمال ہی نہیں کرتا۔ اور یہی صفت ماہ رمضان الکریم میں اس کے بندے اپناتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ وقت، حالانکہ کھانا پینا اب بھی اس کے لیے حلال ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ وقت کھانا نہیں ہے، تو یہ اس صفت کو اپناتے ہیں اور نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، کھانا پینا نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اور بندوں کے اندر اللہ یہ ایک صفت ہے۔ اور دوسری صفت فضول گوئی سے بچنا اور فضول گوئی سے احتیاط کرنا، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اللہ بے فضول بات نہیں کرتا، اللہ بے فضول بات نہیں کرتا، اور ماہ رمضان المبارکہ میں بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بے فضول باتوں سے بچتا ہے، زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے، وہ یہ کہتا ہے بھائی میں روزے سے ہوں، میرے سے لڑنا نہیں ہوتا، میرے کو گالی دینا نہیں آتا، میں گالی نہیں دے سکتا، میں روزے کی حالت میں ہوں، تو یہ صفت بندے کے اندر اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے کہ اللہ کی صفت ہے، بے فضول باتوں سے بچنا۔ اچھی سوچ، اچھی فکر روزے کے سبب آ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاص 3 انعامات سے ماہ رمضان میں سرفراز فرمایا۔ تو 3 چیزیں جو اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر دی۔ پہلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا چاند دکھ جاتا ہے، اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم۔ پہلا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آسمانوں کے دروازے کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بے پایا رحمتیں بندوں کے لیے عطا کیے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے یہ اعلانات کا سلسلہ رہتا ہے کہ ہے کوئی میری رحمت کو طلب کرنے والا کہ عام مہینوں میں آخر پہر میں میری رحمتیں تمہارے لیے مقرر تھی، لیکن تمہاری نیند کی غفلتیں، تمہاری غفلتوں کی وجہ سے وہ نعمتیں، وہ رحمتیں جس سے تم محروم ہوتے آئے ہو، یہ مہینہ تمہارا ہے، اور اس مہینے میں ایک وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے اللہ کی جانب سے رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے کوئی میری رحمت کو چاہنے والا؟ آسمان کے دروازے کھول لیے گئے، اس کا مطلب یہی ہے اللہ فرما رہا ہے میری رحمتیں لوٹنے والوں لوٹ لو، یہ عظیم موقع ہے، یہ تمہارا مہینہ ہے، کتنا لینا ہے لے لو، جتنا چاہے لے لو، تمہارے لیے اللہ کی عطائیں ہیں، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اتنا نہیں، اتنا مل گیا اب دوسرا سوال نہ کرو، اس کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری ساری ہے۔ ایسی رحمتیں سارا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے آسمانوں کے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جنت میں تو کوئی داخل ہونا ہی نہیں ہے، تو کھولنے کا کیا مقصد؟ آپ کیا جنت میں جائیں گے؟ جنت تو قیامت میں ہے نا، لیکن اب کھولا کیوں جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ اشارہ مل رہا ہے، اے میرے بندو دروازے کھول دیے گئے ہیں، جتنے اچھے کام کرنا ہے کر لو، دروازے کھلے ہیں، جو اچھے کام کرے گا وہ اس میں داخل ہوگا۔ جنت کے دروازے کھول دیے، اشارہ ہے سب کے سب جنتی ہو جاؤ۔ یہ دنیا کے وعدے ہو سکتے ہیں،
سیٹ پہ چڑھنے سے پہلے الگ بات ہے، اترنے کے بعد، چڑھ جانے کے بعد الگ کیفیت. یہ دنیا کا قانون اور دنیا کے لیڈر کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا قانون یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ دروازے کھول کر بتا رہا ہے انعامات تمہارے لیے تیار ہے. تم میں جو جتنی صلاحیت والا ہے، جو جتنا اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کر لے. دروازے کھلے ہیں. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ. یہ پہلا انعام اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کے دروازوں کو قفل لگا دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازوں کو قفل لگا دیا جاتا ہے، قفل، تاکہ بندوں کو پتا چل جائے اللہ نے سب کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں، صرف جو دروازے کھلے ہیں وہیں کی تیاری کرو. صرف اچھے اعمال اور اچھے کردار کے ذریعے رمضان گزارو. جہنم کے بند کر دیے گئے ہیں دروازے، قفل لگا دیا گیا ہے. میری جانب سے اب عذاب کا کوئی اعلان رمضان میں نہیں ہوگا، صرف جنت کا اور صرف رحمتوں کا ذکر ہوگا. یہ انعام اللہ کی طرف سے. اور دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ بندہ چونکہ گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوتا ہے اور ایک ہیبت ہوتی ہے بحیثیت مسلمان اور انسان کہ شیطان بھٹکا رہا ہے، شیطان لگا ہوا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس کے اندر جو کچھ بھی صلاحیت ہے بندوں کو بھٹکانے کی وہ چھین لی جاتی ہے. ایک آدمی ہے، پنج بنا رہا، ہاتھ اٹھا رہا، طاقت ہے، پیرالائز ہو گیا تو پیرالائز ہو گیا، اب بنا سکتا، بلکہ ہاتھ اٹھانے کے واسطے بھی یہ ہاتھ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم رمضان میں شیطان کی صلاحیت و قوت کو سلب کر لیتے ہیں. کیا بولا تھا؟ رائی کے دانے کے برابر انسان کے نفس میں دخل دے، پھر دیکھ ایسا بھٹکا دو، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، چھوڑتا نہیں، دائیں سے بائیں سے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ انعام جو جکڑنے کا ہے یہ پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھا. یہ 12 مہینے تو پچھلی امتوں کو بھی ملے، لیکن شیطان کو کسی مہینے میں قید کرنے کا ذکر نہیں ہے کہ پورا مہینہ قید کیا گیا ہو، لیکن کہا کہ چونکہ میرے محبوب نے مجھ سے طلب کیا ہے اے اللہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو اس میں خصوصی انعام ہونا چاہیے، تو اللہ نے کہا ہے حبیب چونکہ آپ کی امت کا مہینہ ہے تو جو بھٹکانے والا ہے اس کو ہم قید کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی امت میرے قریب ہونے میں کسی رکاوٹ کا شکار نہ ہو سکے، میرے قریب ہونے میں کوئی عمل کوئی امر مانے نہ ہو. اسی لیے ہم شیطان کو پورا مہینہ جکڑ لیتے ہیں. ظاہری طور پر جو شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے اس کو یہ مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے. اور قید کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اب تمہیں بھٹکانے والا نہیں ہے. لیکن جو ظاہری دشمن تھا وہ تو قید ہو گیا، جو باطن دشمن تھا، تیسرا انعام نفس، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن بولا گیا، شیطان سے بھی بڑا دشمن. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائے، جنگ سے. صحابہ کرام گلے مل کے مبارکبادیاں کریں، مبارک ہو، اللہ جیت دے دیا، اللہ فتح دے دیا، اللہ کامیابی سے نواز دیا. پیارے نبی علیہ السلام نے سب سے کہا تشریف لائیے پورے ادھر. صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم ایک جنگ سے آئے ہیں، ایک اور جنگ کی طرف جانا ہے. ایک غزوے سے آئے ہیں، دوسری لڑائی کی طرف جانا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کیا کوئی اور ایک جنگ تیار ہے ہمارے واسطے؟
تاکہ ہم ان سے لڑے؟ حضور نے فرمایا ہاں. کیا اس جو ابھی غزوہ کر کے آئے اس سے بھی بڑی جنگ؟ ہاں. کتنی تعداد ہے ان کی؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جنگ انسانوں سے نہیں ہے، وہ جنگ تمہارے خود کے نفس سے، اس سے لڑنا ہے. اب یہ نفس کا کیسا جو ہے حفاظت اور کیسی اس کی کاٹ؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا روزہ نفس کو کمزور کر دیتا ہے، اور روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں مدد فرمائی. آپ دیکھو روزے کی حالت میں بندے کی کیسی کیفیت ہو جاتی؟ نہیں ارے چاند نہیں دکھنے تک تو ہی تھا، اب چاند دکھ گیا تو تیرے اندر یہ جذبہ کہاں سے آ گیا؟ حیا علی الصلاح کی آواز آتی کہ کاروبار بند کر دینا، حیا علی الفلاح کی آواز آ گئی، بولے نہیں پہلے نماز پڑھنا ہے. آ رہی پھر پہلی صف کی تلاش کر رہے، پہلی صف میں وقت مل جائے تاکہ اجر میں بھی زیادہ اجر مل جائے، کیونکہ رمضان اجر کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ اجر عطا کرتا. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 جو ہے فرض فرائض کے برابر. نفل فرض ہو گئی، فرض اور زیادہ ہو گئی. ہر نیکی کو بڑا چڑھا کے اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ایک جذبہ اس کے اندر آ گیا. یہ نفس کی حفاظت اللہ روزے کے ذریعے فرماتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے روزے کو کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں تمہارے لیے، زکات دے رہے ہیں تمہارے لیے، ہمارے لیے، حج کو جا رہے ہیں اپنے لیے، صدقہ دے رہے ہیں اپنے لیے، فطرہ دے رہے ہیں اپنے لیے، بھوکے کو کھلا رہے ہیں اپنے لیے، کپڑے پہنا رہے ہیں اپنے لیے. اللہ کا ذکر کرنے اپنے لیے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے اپنے لیے. ہر عمل بنی آدم کی اولاد کا، اے حبیب آپ کی امت کا ہر عمل وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ روزہ بھی ہم اپنے لیے رکھ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کو اللہ تمہارے لیے نہیں بولا، میرے لیے نہیں بولا. روزے کی جب بات آئی، مبارک مہینے رمضان کی جب بات آئی، تو اللہ نے فرما دیا الا الصیام، سوائے روزوں کے، سوائے رمضان کے، فإنہ لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور اجر بھی میں دوں گا. حالانکہ روزہ بھی ہم اپنے لیے رکھ رہے ہیں، نفس کی حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں، تقوی کے خاطر رکھ رہے ہیں. اللہ کا فرمان بھی یہی ہے اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کہ ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے سے پہلے والوں کے لیے جیسے روزے رکھے گئے تھے تمہارے لیے بھی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کا ہنر پیدا ہو، میری قربت، میری جو ہے قرابت کا احساس پیدا ہو. اور اللہ احساس اس کے ان کلمات کے ذریعے، اور یہ الفاظ کس کے معلوم؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں لیکن بول خدا رہا ہے. میں فرما رہا ہوں نہیں بول رہے سرکار. بہت سی باتیں حضور نے فرمائی ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا. لیکن اس حدیث میں صحابہ کرام نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا قال اللہ، اللہ فرماتا ہے. دو جگہوں کے فراہمی، ایک جگہ حضور کے کلمات ہیں لیکن یہ بول اللہ رہا ہے. سوائے رمضان کے، رمضان میرے لیے تھا، اس کا اجر بھی میں خود دوں گا، میں خود دوں گا، کوئی مخیت خیر نہیں ہے، صرف میرے لیے. اللہ کرے صرف کا لفظ ہے میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَضْخَمْ. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟
ڈھال ہے. دنیا میں بہت سی ڈھالیں ہم استعمال کرتے ہیں. کوئی جو ہے آگ کا کام کرتا ہے تو لباس کو ڈھال بنا کر آگ کا کام کرتا ہے. نہیں. کسی کا کچھ کام ہے سمندروں میں، اگر اس کو اترنا ہے تو آکسیجن اس کی ڈھال ہے کہ وہ سمندر کے تہ میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی جان محفوظ رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈھال ہے. بہت سی چیزیں انسان کے لیے ڈھال ہوتی ہیں. اللہ فرما رہا ہے روزہ ڈھال ہے. جیسے دنیا میں بہت سی ڈھالیں تمہیں اور موت سے، خطرناک حادثات سے بچاتی ہے، یہ بھی ڈھال ہے. لیکن یہ ڈھال تمہیں ایک کوئی حادثے سے نہیں بچاتی، بلکہ تمہیں جہنم سے بچاتی ہے. جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے، اور وہ کیا ہے؟ روزہ. اتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام. شیطان کو مقید کیا گیا، جہنم کے دروازوں کو قفل لگا دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، آسمان دنیا کے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شایع نشان، اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہے. اتنے بڑے انعامات. نفس سے ڈر تھا، اللہ نے شیطان کو مقید کیا. نفس سے اور ڈر تھا، اللہ نے روزے کی بھوک پیاس کے ذریعے اس کو کمزور کر دیا. اب فرمایا یہ تمہارے حوالے ہے، اب تم جیسے گزارنا چاہو گزارو. نہیں ہم ایسے ہی رہیں گے جیسا 11 مہینے رہے تھے. اللہ بولا تمہاری مرضی. میں فرض نہیں پڑھا، تراویح کہیں کو پڑھوں گا، تیری مرضی. میں کبھی اٹھایا اس نے ہاتھ، آپ کہیں کو اٹھاؤں گا، تیری مرضی. آج تک میں اللہ کو پکارا ہی نہیں، اب کہیں کو پکاروں گا. اللہ کہہ رہا ہے تیری مرضی، تیرا مہینہ ہے، جیسا گزارنا ہے گزار، تیرے حوالے. لیکن ہماری طرف سے جو انعامات ہم دینا تھا ہم اعلان کر چکے. اب تو غافلوں کی طرح غفلت میں رہنا چاہتا ہے، تیری مرضی. اگر تو یہ چاہتا ہے اے میرے مالک، اب تک جو میرے زندگی کے اوقات گزرے ہیں تیری نافرمانی میں تھے، لیکن میرے مولا اس رمضان کو میں تیری عبادت اور تیری رضا کو طلب کرتے ہوئے گزاروں گا. اللہ کہتا ہے تجھے پورے رمضان کو گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو نیت اخلاص کر لیا. شب رمضان آتی ہے، جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے تو ارادہ کر لیتا ہے میں اسی لمحے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں. اسی لمحے. ایسا نہیں کہ 30 روزوں تک انتظار کیا دے گا. 30ویں روزے میں اللہ سوچ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا، نہیں چاہے تو نہیں کروں گا. نہیں، تیری نیت جس لمحے میری رضا کی خاطر ہو جائے گی، وہی لمحہ تیرے لیے بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے. تیری مرضی. یہ بھی تیرے حوالے، یہ بھی تیرے حوالے. تو چاہتا ہے کہ جنت میں میرا استقبال کیا جائے، میں کروں گا. نہیں اسپیشل انٹری ہو، وہ بھی تیار. عام جنتی الگ دروازے سے، رمضان کے جنتی باب الریان سے دیں گے. اسپیشل انٹری، اسپیشل ٹریٹ اللہ دیا. اب کیا کر رہے ہیں؟ دوستوں کی ٹریٹ کے اوپر عائش کر. اللہ کی طرف سے اتنی بڑی ٹریٹ مل رہی، لو رہے بولے تو افطار کر لیے، کھا رہے ہیں. ارے اللہ کو قضا کر، گھر میں پڑھ لیتا ہوں. یہ نوجوان کا نمازوں کا ذوق، نمازوں کا شوق بڑھ جانا چاہیے. عبادتوں کی لذتیں محسوس ہونی چاہیے. آداب مسائل سے واقف ہونا چاہیے. بہرکیف میں بات نکلی تھی تمہیدی، تو میں نے عرض کر دی. اصل مقصد یہ ہے کہ اہتمام عبادت ہونا چاہیے. رمضان میں غیر رمضان کی طرح وقت اوقات گزاری مت کرو. اب تک جتنے کر لیے کر لیے، جتنے کر لیے. زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزارو. یہ میتیں بھی بہت بڑے استاد ہیں ہمارے، ہمیں سبق دے کر جاتے ہیں. رمضان کے درمیان سے 1 دن کا فرق تھا، مہلت نہیں دی. رمضان کے درمیان 1 ہفتے کا فرق تھا، مہلت نہیں دی گئی. رمضان کے درمیان 15 دن کا فرق تھا، مہلت نہیں دی. کتنے جنازے نہیں دیکھ رہے. یہ استاد ہیں ہمارے، سیکھو ان سے. ابھی بھی چند گھڑیاں باقی ہے.
کس کو معلوم، ہم بھی اس کے اندر داخل ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ نہیں، ہمارے ابا 90 سال کی عمر میں مرے تھے، میرے کو بھی 90 سال میں مرنا ہے، اگر یہ نیت نہ لے کے بیٹھے ہیں تو پھر جو ہے غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ کب راضی کرو گے اللہ کو؟ اب تک تو خیر تھی، میرے حکم کے موافق چلنا، اب اللہ بولا تمہارا ہی مہینہ تمہارا، بس میرے بتائے ہوئے طریقے کو، شیڈیول کو فالو کرو۔ سحری کا وقت ختم، افطار کا وقت شروع، جب بول دیے نہیں کھانا، جب بولے کھاؤ۔ مسائل سے واقف ہو جائیے۔ سحری کے اوقات باضابطہ طور پہ پرچیوں میں بانٹے جاتے ہیں، وہ وقت سحری ختم کرنے کا ہوتا، ابھی والا جا کی اذان نہیں بھی بھائی کھاؤ دبا کے، ارے حدیثوں کی اذان ہے اور کھاؤ دبا کے، ابھی والا جا کی نہیں بھی، بازو کی ہے، بازو والوں کی ہے بھائی۔ اوقات جب شروع ہوئے ختم، 1 منٹ کی بھی گنجائش نہیں، بس اب نشان تھا تھوڑی بہت گنجائش، ارے تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ میرے بھائی، تھوڑا معاش کے کو اچانک بھیانک وہی وقت پہ کھانے کا کہ سوچ رہا ایک 10 منٹ پہلے کھا لے، نہیں بیچارے والا جا کے مؤذن بھی تو انسان ہے، ان لوگوں بھی کھا کے جو 2-4 منٹ اگر لیٹ دے دیے تو سحرن، ان لوگوں کا سمجھ ابھی جو سحرن اور 15 منٹ رہ دے گا، دیکھ مشہور مقولہ ہے، کون سے مفتی صاحب بیان کرے نہیں معلوم آج تک، ہم تو بچپن سے سن لیتے آ رہے، سحرن ہوئے بعد بھی 10 منٹ ٹائم رہتا، بعض لوگ تو اس سے بھی آگے نکل کے بولتے اذان ہوئے بعد بھی 5 منٹ ٹائم رہتا، اذان ہوئے بعد بھی 5 منٹ، وہ سحرن کچھ ختم ہو گیا وہیں رک جانا تھا، لیکن اذان ہو گئی نا اور رہتے 5 منٹ۔ وہ کیا ہے، بڑے بزرگ ماں باپ جو ہے چھوٹے بچوں کو لاڑوں میں بولتے تھے، یہ لاڑا جو ہے کچھ چھوٹوں سے آگے بڑوں میں منتقل ہو، تو ان کو یاد ہے ہم بھی بولے تھے کہ زمانے میں کھا سکتے بول کے کھا رہے، اصل مفتی صاحب ہے والد صاحب والدہ جس پہ عمل کر رہے، نہیں وقت ہو گیا ختم۔ پھر صلاۃ التراویح، یہ اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بخاری شریف اور اس کے علاوہ دیگر روایتوں میں آیا ہے، ام المؤمنین فرماتی ہے پیارے نبی علیہ السلام رمضان کا چاند دکھا تو یہ تشریف لائے نماز تراویح ادا کریں، پھر دوسرے دن تشریف لائے، تیسرے دن تشریف لائے، حضور کو دیکھ کے صحابہ بھی جمع ہوئے، پہلے دن تھوڑے ہوئے تو دوسرے دن زیادہ ہوئے، چوتھے دن پورے صحابہ کرام جمع ہو گئے، پیارے نبی علیہ السلام فجر تک نکلے سے، فجر کے وقت پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ ہم سمجھے تھے آج بھی آپ تشریف لائیں گے، حضور نے کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اللہ تم پر تراویح فرض نہ کر دے، اسی لیے میں روک دیا۔ ایک دن آیا تھا، کتنا خیال ہے حضور کو ہمارا، فرض ہو جاتی چھوڑنے پر گناہ ہوتا، عذاب جہنم ہوتا، حضور نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا، سہولت دی، سنت مؤکدہ ہے، کبھی اتفاقاً کسی وجہ سے اگر آپ سے مس ہو رہی ہے اللہ کریم، لیکن ایک نیا ٹرینڈ چلا، حیدرآباد کا تو ماحول اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ 3 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، ایسے القابات دیے جا رہے ہیں۔ مقصد اگرچہ کہ 3 دن میں قرآن، 5 دن 6 دن میں قرآن، 10 دن میں قرآن کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ذہن یہ بن گیا ہے کہ تراویح قرآن ختم تو تراویح بھی ختم، شاید ایسا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا جذبہ ہے، آپ کا ذوق ہے، آپ کا شوق ہے، زیادہ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، زیادہ قرآن سننا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ 6 دن میں قرآن سنیے، 10 دن میں قرآن سنیے، لیکن تراویح اس کے ساتھ مکمل ہو گئی، یہ خیال غلط۔ چاند دکھنے کے بعد شروع، چاند دکھنے کے ساتھ ختم، تراویح یہ ہے۔ اگرچہ کہ آپ چھوٹی چھوٹی سورتوں سے پڑھ لیجئے، اگر آپ کو وقت نہیں ملتا چھوڑنا نہیں ہے، جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، پورے علاقے میں کہیں یہ جماعت بن گئی تو یہ کفایہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا علی الکفایہ، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ، پڑھنا ضروری، صرف مردوں کو نہیں ہے، عورتوں کو بھی ہے، عورتیں گھروں میں پڑھے گی، مرد مسجدوں میں ادا کرے گا جہاں اس کی سہولت ادا کرے، عورتیں گھروں میں، عورتیں گھروں میں، اور خاص طور پہ
اب عورت اکیلی سفر کر کے ایسے مقام پہ جا رہی ہے جہاں پہ عورتوں کو تراویح پڑھانے بول کے اعلان ہو رہا، اور راستے میں غیر مردوں سے خلط ملط کے اگر اندیشے بھی ہیں تو عورت کا گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ ہاں ایسی جگہ پرامن آپ کی جان کی اور آپ کی عزت کی حفاظت ہو سکتی، آپ جا کے پڑھ کے آ سکتی ہے، اجازت ہے۔ الغرض معزز سامعین کرام، یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، اور سنت موقدہ 20 رکعت سنت موقدہ ہے، 8 رکعت کا کہیں پر بھی ذکر نہیں۔ آج تک کوئی حدیث ایسی ملی ہی نہیں جس میں 8 رکعت تراویح کہا گیا۔ ہم آپ کو دلائل دے دیں گے 20 رکعت پر ائمہ کی، مجتہدین کی، تابعین کی، صحابہ کرام کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرماتے تھے، 3 رکعت وتر کے ساتھ 23 رکعت۔ بعض لوگوں کو مخالطہ ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ان کو سمجھ میں نہیں ہے آج تک، باادب لوگوں میں بیٹھ کے پڑھتے تو سمجھ میں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بولے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا رمضان میں؟ تو حضرت عائشہ بولے رمضان و غیر رمضان میں حضور 8 رکعت پڑھتے تھے۔ بولے کیا بولے؟ رمضان غیر رمضان، یہی خلاصہ ہو گیا۔ بھائی تراویح تو غیر رمضان میں ہے ہی نہیں، تو غیر رمضان کا بھی ذکر کیوں کرے؟ تو غیر رمضان کا مطلب یہ کوئی الگ نماز کی بات ہو رہی ہے۔ تراویح تو عام تھی، صحابہ کرام پڑھ رہے تھے، لیکن غیر رمضان اور رمضان سے مراد پیارے نبی نماز تہجد غیر رمضان ہو یا رمضان 8 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ یعنی تراویح کی وجہ سے کیا کم کر دیتے کیا رکعت بول کے؟ صحابہ کرام کے ذہن میں شاید خیال تھا ہوگا، اسی لیے پوچھ لیے تراویح کے علاوہ جو پڑھتے ہیں تہجد حضور کیا ان کا معمول کیا تھا؟ یہی معمول تھا۔ غیر رمضان کا بھی ذکر، غیر رمضان بول کے ذکر آ گیا اس بات کے بعد، نہیں تو پھر سال کے 12 میں اس حدیث کو اگر آپ واقعی فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو حضرت عائشہ کا فرمان ہے رمضان غیر رمضان، تو آپ کے سال کے 12 مہینے آپ کی مسجد میں 8 رکعت تراویح چلتے رہنی چاہیے۔ حدیث تو یہی بتاتی ہے، حدیث تو یہی بتاتی۔ اور قدیم سے، زمانے قدیم سے حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت ہی تراویح پڑھتے، حرمین میں مکہ اور مدینے میں بھی 20 رکعت پڑھتے۔ ان کا اہتمام بھی یہ بتا رہا ہے کہ دلائل 20 رکعت پر ہی مضبوط ہے، 8 رکعت پہ نہیں۔ پھر وہ لوگ 20 رکعت کے علاوہ آخری عشرے میں تہجد کا اہتمام کر کے 8 رکعت الگ سے بھی پڑھتے ہیں، یہ ان کا عمل بتا رہا ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث اس کے متعلق ہے، تراویح کے فضائل الگ، اس پر بحث مباحثے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رسول اللہ کی واقعی سنت کو ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو 20 ہی پڑھیں، 8 کا کوئی جو ہے مدلل کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ علماء نے اس پر سینکڑوں کتابیں تحریر فرما دی۔ انشاءاللہ تعالی ہماری اس مسجد میں بہترین اہتمام ماہ رمضان کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ روزانہ ظہر کی نماز کے ساتھ الحمدللہ اصلاح نفس و تزکیہ پر یہاں پر کام ہوتا ہے، جنرل نالج اور اس کے علاوہ تقویٰ، طہارت، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس پر ہم روزانہ ایک الگ عنوان سے درس دیتے ہیں۔ میں خود بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہوں، تو آپ حضرات رمضان میں وقت نکال کر علم دین سیکھنے کا بھی ارادہ فرما لیجیے۔ ابھی سے ارادہ کر لیجیے کہ کوئی روزہ انشاءاللہ میرا نہیں چھوٹے گا، کوئی بہانے نہیں چلیں گے، نہیں تو شڈلے پڑیں گے، بیٹے ایسے پڑیں گے نہ یہاں پہ بولے تو کون سا تو بھی ڈاکٹر بی پی کی گولی دے کے سہارا دے دے رہا، وہاں اسی گولی کھاتے، میرے تو گولیوں کا ڈبہ رکھ دے گا، ارے بی پی ہوتا شوگر آگے نہیں ہوتا، دے دے دعوت میں دیکھو سب سے زیادہ مٹھائی نہیں کھاتا، رمضان آتے ہی شوگر آگے، شوگر ڈاکٹر کو نہیں، شوگر کے مریض ہاں رمضان میں تقریباً شوگر لوگوں کی جو ہے لیول پہ آئے، فائدہ ہے لیکن اور ہریش کی پٹی کا روزہ شوگر کچھ بھی آ گیا، پکوڑے دل میں دیر ایک دم آ گیا، اللہ تک اتنا ہے وہ آمین میں نہیں کر یہ بڑے آمین اور ہم پڑھاتے رہتے ہیں یہ بڑے بڑے آواز آ محسوس ہوتا ہے دبا کے پیٹ کے ایسا بھی لگا، ایسا خیال ایسا مت کریے، کھائیے لمیٹڈ مختصر۔ عام دنوں میں 3 حصے کرو، بولے رمضان دیے بھوکے رہ کے اپنے جسم کے بہت سارے آرگن جو ہے تبدیل ہوتے ہیں، جسم کی جو ہے مشنری مضبوط ہوتی ہے،
ڈالتے جا رہے ہیں، بیچارہ وقت ہی نہیں دے رہے اس کو سدھرنے کا. نہیں، مغرب ہوتے کہ سحری تک دیتے جا رہے ہیں. کھائیے، لمیٹڈ کھائیے. کھانا بھی عبادت ہے معلوم ہے، لیکن لمیٹڈ. زحمت نہیں بننا ہو. سحری میں جو ہے کھٹے ڈکارا آ جا رہے ہیں، ہاں روزے میں گندے ڈکارا آ رہے ہیں، نہیں آنا ہے. وہ ایک لمیٹڈ کھائے تو ہوتا. مسواک کی عادت بنائیے. بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی مختصر وقت میں، لیکن ارادہ فرمائیے انشاءاللہ ظہر کی مجلس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے نا. اب تو ماشاءاللہ مسجد اعلیٰ کے ہمارے صدر صاحب ایاد ہاشمی صاحب، نائب صدر سراج صاحب بولے ہماری مسجد میں ظہر کے بعد ایک بہترین درس ہوتا، رمضان میں گرمی کی شدت نہیں ہونا بول کے ماشاءاللہ نوجوان بچے اے سی بھی لگا دیے. اور ان کی تعریف میں پیٹ پیچھے بھی کرتا ہوں. کسی سے 1 روپے کے روادار نہیں، خود کے جیب کے پیسوں سے ہی بچوں نے کام کیا. آپ جو فرش میں باہر کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوجوانوں کی خود کی محنت ہے. کبھی اعلان نہیں ہوا مسجد سے، میں خود ہوں نا یہاں پہ، کبھی میں نے اعلان نہیں کیا ہماری فرش کا کام ہو رہا آپ دو ذرا صدر صاحب کا تعاون کرتے ہوئے جائیے، ہمارے سلیم صاحب کے پاس رسید لے لیجیے. نہیں، مسجد کے تعاون کے لیے آپ جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ آپ کا اختیار ہے، آپ کا اختیار. اگر کوئی واقعی، میں تو بولوں گا ان کی مدد کرو براہ راست ایاز صاحب سے، سراج صاحب سے، ہمارے مسجد کے مؤذن سلیم صاحب سے مل کے اگر آپ کچھ واقعی تعاون بھی کرنا چاہ رہے ہیں ان تینوں سے مل کے کرو. خود مسجد تک پہنچو، اتنی تو محنت کر سکتے ہیں نا. مسجد تک پہنچو، ان سے ملاقات کرو، بولو بھائی آپ کی مسجد میں کیا کیا ضرورت ہے، بولو ہم بھی اس علاقے کے ہیں، یہ بھی مسجد ہماری ہے، ہم یہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا بچپنا گزرا ہے، ہم یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. براہ راست پیش کرو، ان کو راست پیش کرو. مبارکباد ہے اللہ ان کو، ان کی جذبے کو. دیکھو آج نوجوان بچے پبوں میں، باروں میں، ہوٹلوں میں پارٹیاں کر رہے ہیں. اللہ ان سے دین کی خدمت ہے. مسلسل 4-6 دن سے نوجوان بچے لگے ہوئے کام. رمضان آ رہا، رمضان میں ہم سہولت دیں گے، ان کے لیے ہم دعا کرنا چاہیے. اور بہت سارے حضرات مسجد کا تعاون کرنے کی بات نہیں ہو، وہ تو الحمدللہ آپ لوگوں کی طرف سے جاری ہے، اس پہ نہیں ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے کام یہ لوگ اپنی طرف سے کوشش کر کے کرتے ہیں، بڑی بات ہے. چھوٹی بھی چیز اگر مسجدوں میں ہونا ہے تو دیکھتے ہیں اعلانات، لمبے لمبے اعلانات ہوتے ہیں، بھائی یہ کام ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. نوجوان بچوں کو صرف ترغیب دے، صرف ترغیب دے، بولے آپ فرما دیے انشاءاللہ کر دیں گے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے والدین کو سلامت رکھے، اللہ ان کے خاندان کو سلامت رکھے. اور جو حضرات الحمدللہ ہماری مسجد سے محبت کرتے ہیں، ہماری مسجد میں مصلی کی حیثیت سے بھی آتے ہیں، اللہ میں تو ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں، بلکہ میں پورے علاقے کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ ہر ایک کے گھر میں اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ہر ایک کی زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال فرما. خاص رمضان کا موقع آنے والا ہے، اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی جو ہے صدقے طفیل، اللہ ہماری زندگیوں کی تمام مصیبتوں کو اللہ دور کر دے، بے گھروں کو اللہ مکان عطا کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے. اللہ جذبہ دین رکھنے والوں کو صرف اس جذبے کے تحت، ان کی نیت اخلاص کے تحت اللہ جنت عطا کر دے. وما علینا الا البلاغ.